بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ویور کی ریکویسٹ پر بنائی جا رہی ہے، جس میں انہوں نے کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بولا۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور جو چند منٹس ہم اللہ رب العزت کے کلام کو سننے میں لگاتے ہیں، اللہ پاک اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو بنانے میں بہت محنت درکار ہے۔ جب آپ ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو حوصلہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ کمنٹ باکس میں ویڈیو کی ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کر دیا کریں۔ ان کلمات کی فضیلت احادیث میں اتنی بیان کی گئی ہے کہ سن کر دل کرتا ہے کہ باقی تمام اذکار چھوڑ دیں اور بس یہی پڑھتے جائیں۔ اذکار الہی میں ہر کلمہ ہی اپنی ایک الگ شان رکھتا ہے، مگر آج کی ویڈیو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ گزارش بس اتنی سی ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، مکمل واچ کریں، جزاک اللہ۔ ناظرین، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ بعض روایات میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی وارد ہوا ہے۔ یہ کلمات تسبیحات فاطمہ کے نام سے بھی مشہور ہیں، اس لیے کہ یہ کلمات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے زیادہ لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی تعلیم فرمائے تھے۔ آپ کے سامنے چند آیات مبارکہ پیش کی جائیں گی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا مضمون ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جو چیز جتنی مہم بشان ہوتی ہے اتنی ہی اہتمام سے ذکر کی جاتی ہے اور مختلف طریقہ سے ذہن نشین کی جاتی ہے۔ چنانچہ ان کلمات کا مفہوم بھی قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے ذکر فرمایا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا کلمہ سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ جل شانہ ہر عیب اور ہر برائی سے پاک ہے، اور اس کی پاکی کا پورا پورا اقرار کرتی ہوں۔ اس مضمون کو حکم سے بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرو۔ خبر سے بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ فرشتے اور دوسری مخلوقات اللہ کی پاکی کا اقرار کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، سورہ بقرہ۔ ہم بحمد اللہ آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی کا دل سے اقرار کرتے رہتے ہیں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، سورہ بقرہ۔ ملائکہ کا جب بمقابلہ انسان امتحان ہوا تو کہا آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں، ہم کو تو اس کے سوا کچھ بھی علم نہیں جتنا آپ نے بتلا دیا ہمیں، بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، سورہ آل عمران۔ اور اپنے رب کو بکثرت یاد کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو دن ڈھلے بھی اور صبح کے وقت بھی۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ سمجھدار لوگ جو اللہ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں اور قدرت کے ناموں میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بلکہ بڑی حکمتیں اس میں ہیں، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ ذات اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، سورہ نساء۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، سورہ مائدہ۔ قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ اپنی امت کو تثلیث کی تعلیم آپ نے کی تھی، تو وہ کہیں گے توبہ توبہ، میں آپ کو شرک اور ہر عیب سے پاک سمجھتا ہوں، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، سورہ انعام۔ اللہ جل شانہ ان سب باتوں سے پاک ہے جن کو یہ کافر لوگ اللہ کی شان میں کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے یا شرک ہے۔
ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ سورہ اعراف۔ بے شک جو اللہ کے مقرب ہیں یعنی فرشتے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، چند آیات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اس کی پاکی بیان کرنے اور اقرار کرنے کا حکم ہے، یہ اس کی ترغیب ہے۔ جس مضمون کو مالک الملک نے اس اہتمام سے اپنے پاک کلام میں بار بار فرمایا ہو، اس کے محتمم بشان ہونے میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ ان میں سے بہت سی آیات میں تسبیح کے ساتھ دوسرے کلمہ تحمید یعنی اللہ کی تعریف کرنا، اس کی حمد بیان کرنا اور اسی میں الحمدللہ کہنا بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ پہلی آیات میں بیان ہو چکا ہے۔ ان کے علاوہ خاص طور پر اللہ کی تعریف کا بیان جو مفہوم ہے الحمدللہ کا، اور آیات میں بھی یہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی پاک کلام کو شروع ہی الحمدللہ رب العالمین سے کیا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس پاک کلمہ کی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کو شروع اس سے فرمایا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ۔ سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ سورہ انعام۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور اندھیروں کو اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ دوسروں کو پروردگار کے برابر سمجھتے ہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ یونس۔ اور آخری پکار ان کی یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ سورہ ابراہیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھ کو دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام عطا فرمائے۔ یوم یدعوکم وتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ جس دن سور پھونکے گا اور تم کو زندہ کر کے پکارا جائے گا تو تم مجبوراً اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کرو گے، اور ان حالات کو دیکھ کر گمان کرو گے کہ تم دنیا میں قبر میں بہت ہی کم مدت ٹھہرے رہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورہ کہف۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، اس کتاب میں کسی قسم کی ذرا بھی کجی نہیں ہے۔ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سورہ مومنون۔ حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا، جب تم کشتی میں بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالموں سے محفوظ فرمایا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ نمل۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جن کو اس نے منتخب فرمایا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا۔ سورہ نمل۔ اور آپ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے واسطے ہیں، وہ ان قریب تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا، بس تم اس کو پہچان لو گے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورہ قصص۔ حمد و ثنا کے لائق دنیا اور آخرت میں وہی ہے اور حکومت بھی اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ سورہ عنکبوت۔ آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے واسطے ہیں، یہ لوگ مانتے نہیں بلکہ اکثر ان میں سمجھتے ہی نہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ سورہ لقمان۔ جو شخص کفر کرے، ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔
ان تمام آیات میں اللہ کی حمد، اس کی تعریف کی ترغیب، اس کا حکم، اس کی خبر ہے۔ حدیث میں بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والوں کے فضائل خاص طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جنت کی طرف سب سے پہلے وہ لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں راحت ہو یا تکلیف ہو اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ جل شانہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ در حقیقت تعریف کی مستحق ذات صرف اللہ پاک کی پاک ذات ہے۔ غیر اللہ کی تعریف کیا کرنی، اس کے قبضہ میں کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنے قبضہ میں نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، قیامت کے دن افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، حمد شکر کی اصل بنیاد ہے۔ جس نے اللہ کی حمد نہیں کی، گویا کہ اس نے شکر بھی ادا نہیں کیا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، کسی نعمت پر حمد کرنا اس نعمت کے زائل ہو جانے سے حفاظت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، اگر دنیا ساری کی ساری میری امت میں سے کسی کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ کہنا اس سب سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حق تعالی شانہ کوئی نعمت کسی بندے کو عطا فرماتے ہیں اور وہ اس نعمت پر حمد کرتا ہے تو وہ نعمت بڑھ جاتی ہے، اور نعمت کتنی ہی بڑی ہو۔ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، انہوں نے آہستہ سے کہا، الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ دعا کس نے پڑھی ہے؟ وہ صحابی اس ڈر سے کہ کہیں شاید کوئی نامناسب بات نہ ہو گئی ہو، خاموش رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ مذائقہ نہیں ہے، اس نے بری بات نہیں کہی۔ تب ان صحابی نے عرض کیا، یہ دعا میں نے پڑھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے 13 فرشتوں کو دیکھا ہے، ہر ایک ان میں سے اس کی کوشش کرتا تھا کہ اس کلمہ کو سب سے پہلے میں لوں۔ سبحان اللہ، یہ حدیث تو بہت مشہور ہے کہ جو محتمم بشان کام بغیر اللہ کی تعریف کی شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوگا۔ اسی وجہ سے عام طور پر ہر کتاب اللہ کی تعریف کے ساتھ شروع کی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جب کسی کا بچہ مر جاتا ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے بچہ کی روح نکال لی، وہ عرض کرتے ہیں نکال لی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اس کے دل کے ٹکڑے کو لے لیا، وہ عرض کرتے ہیں بے شک لے لیا۔ ارشاد ہوتا ہے، پھر میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ارشاد ہوتا ہے، اچھا اس کے بدلے میں جنت میں ایک گھر اس کے لیے بنا دو، اس کا نام بیت الحمد، تعریف کا گھر رکھو۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حق تعالی شانہ اس سے بے حد راضی ہوتے ہیں کہ بندہ کوئی لقمہ کھائے یا پانی کا گھونٹ پیے، اس پر الحمدللہ کہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان الفاظ میں تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، بشرط کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اتنی بڑی فضیلت اور قبولیت کی انتہا ہے کہ یہ کلمہ براہ راست عرش معلیٰ تک پہنچتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع سے اس وقت بھی خالی نہیں ہوگا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبائر سے بچنے کی شرط قبول کی جلدی اور آسمان کے سب دروازے کھلنے کے اعتبار سے ہے، ورنہ ثواب اور قبول سے کبائر کے ساتھ بھی خالی نہیں۔ بعض علماء نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ ایسے شخص کے واسطے مرنے کے وقت اس کی روح کے اعزاز میں آسمان کے سب دروازے کھل جائیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، 2 کلمے ایسے ہیں، ان میں سے ایک کے لیے عرش سے نیچے کوئی منتہا نہیں، یعنی عرش تک ہی اس کی جگہ ہے، دوسرے آسمان اور زمین کے اپنے نور یا اپنے اجر سے بھر دے گا۔ ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا اللہ اکبر کا کہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بھی بندہ کسی بھی وقت دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اعمال نامہ سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور اس کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان میں چوتھا کلمہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا ہے، اس کی بلندی اور عظمت کا اقرار کرنا ہے۔
جس کا مصداق اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی اللہ کی عظمت اور بڑائی کا بیان بھی بہت سی آیات میں وارد ہوا ہے اور بہت سی احادیث میں بھی وارد ہوا ہے۔ چند ذکر کی جاتی ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورہ بقرہ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ تم کو ہدایت فرمائی، اور تاکہ تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، سورہ رعد، وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے اور عالی شان رتبہ والا ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین، سورہ حج، اسی طرح اللہ جل شانہ نے قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت کی اور قربانی کرنے کی توفیق دی۔ اور اے محمد، اخلاص والوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری سنا دو۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، سورہ مومن، بس حکم اللہ ہی کے لیے ہے جو عالی شان ہے، بڑے رتبہ والا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سورہ جاسیہ، اور اسی پاک ذات کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ کی بڑائی، عظمت کی ترغیب، اس کا حکم فرمایا گیا ہے۔ حدیث میں بھی خصوصیت کے ساتھ اللہ کی بڑائی کا حکم ہے، اس کی ترغیب کثرت سے وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، جب یہ دیکھو کہ کہیں آگ لگ گئی ہے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو، یہ اس کو بجھا دے گی۔ دوسری حدیث میں ہے، تکبیر یعنی اللہ اکبر آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جب بندہ تکبیر کہتا ہے تو اس کا نور ہے زمین سے آسمان تک سب چیزوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے تکبیر کا حکم دیا۔ ان آیات اور احادیث کے علاوہ اللہ جل شانہ کی عظمت اور عفت، اس کی حمد و ثناء اور علوی شان کو مختلف عنوانات سے کلام اللہ شریف میں بہت سے مختلف الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دو خصلتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی ان کا اہتمام کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ وہ دونوں بہت معمولی چیزیں ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے، یہ دونوں چیزیں ایسی سہل اور آسان ہیں، ان کو کرنے والے بہت کم کیسے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونے کا وقت ہوتا ہے تو شیطان ان کے پڑھنے سے پہلے ہی سلا دیتا ہے، اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ کوئی ایسی بات یاد دلاتا ہے کہ پڑھنے سے پہلے ہی اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ 1000 نیکیاں روزانہ کما لیا کرو؟ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 1000 نیکیاں روزانہ کس طرح کمائی جائیں؟ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، 1000 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ سورہ مریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کی ہدایت بڑھاتا ہے، اور باقیات صالحات تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہترین ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی۔ اگرچہ باقیات صالحات وہ نیک عمل جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان میں سارے ہی اعمال داخل ہیں جن کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے، لیکن بہت سی حدیث میں یہ آیا ہے کہ اس کا مصداق یہی تسبیحیں ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقیات صالحات کو کثرت سے پڑھا کرو۔ کسی نے دریافت کیا، وہ کیا چیزیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبیر یعنی اللہ اکبر کا کہنا، تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا کہنا، تسبیح یعنی سبحان اللہ کا کہنا، تحمید یعنی الحمد للہ کا پڑھنا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ دوسری حدیث میں آیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو خبردار رہو، سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر باقیات صالحات میں سے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اپنی حفاظت کا انتظام کر لو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کسی دشمن کے حملہ سے جو درپیش آنے والا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے حفاظت کا انتظام کرو، اور سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا پڑھنا ہے۔
یہ قیامت کے دن آگے بڑھنے والے کلمے ہیں کہ سفارش کریں گے یا آگے بڑھانے والے کلمے ہیں کہ پڑھنے والے کو جنت کی طرف بڑھاتے ہیں، اور پیچھے رہنے والے ہیں کہ حفاظت کریں گے، احسان کرنے والے ہیں، اور یہی باقیات صالحات میں سے ہیں۔ اور بھی بہت سی روایات میں اس مضمون کو وارد کیا گیا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، سورہ زمر، اللہ ہی کے واسطے ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔